وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، طارق جمیل نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کثرت سے استغفار پڑھو، ابھی شدید قسم کے زلزلے آنے والے ہیں۔ یہ تمام خواب جھوٹے ہیں، گڑنتو ہی ہیں، ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی استغفار کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے قرآن نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، سورہ نوح پارہ نمبر 29۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے استغفار، ذکر و اذکار وغیرہ بتلائے۔ تو اس لیے جب ہمارے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن پاک کی صورت میں، بخاری مسلم حدیث کی صورت میں موجود ہے، تو طارق جمیل کے خواب کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہاں گیا؟ نبی کی حدیث کہاں گئی؟ کیا گم ہو چکی ہے؟ کیا ختم ہو چکی ہے؟ کیا تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے پہنچ سے قرآن و حدیث دور ہو چکے ہیں؟ جواب ہوگا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایسا کچھ نہیں، بھلے بندو تمہیں خوابوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت؟ جب تمہارا پیغمبر، تمہارے پیغمبر کی سیرت، تمہارے پیغمبر کی سنت، حدیث قرآن کی صورت میں تمہارے پاس موجود، جب تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سمیت، اب سنیے سبحان اللہ، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، میری بہن جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن قصی بن کلاب، وہ پیغمبر اپنی نماز کے ساتھ میرے پاس یہ موجود ہے، وہ پیغمبر اپنے روزے سمیت یہ موجود ہے، وہ پیغمبر اپنے بدر و احد حنین خندق سمیت یہ موجود ہے، وہ پیغمبر اپنی دیگر عبادات، اپنے حج سمیت، اپنے غصے سمیت، اپنی مسکراہٹ سمیت یہ میرے ساتھ موجود ہے۔ جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر اپنی رات کے سمیت، اپنے دن کے سمیت، وہ پیغمبر اپنے کمرے سمیت، اپنے غسل سمیت، اپنے وضو سمیت، اللہ اکبر، اپنے استغفار سمیت یہ موجود ہے، میرے سامنے موجود، یہ میرا ہاتھ ہے اس کے اوپر۔ تو جب میرا پیغمبر میرے پاس 1400 سال گزرنے کے باوجود موجود ہے، تو میں کیوں طارق جمیل کے خواب کا سہارا لوں؟ کیوں میں یہ کہوں کہ طارق جمیل نے یہ خواب دیکھا؟ ہمیں ان خوابوں کی کیا ضرورت؟ پیغمبر کیسے موجود ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا اخلاق اللہ کا قرآن ہے۔ پیغمبر کیسے میرے پاس موجود ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس میں میرا پیغمبر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دکھتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہوئے دکھتا ہے، جہاد کرتے ہوئے دکھتا ہے۔ میرا پیغمبر مجھے قرآن اور حدیث میں بدر میں بیٹھے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، کھڑے ہوئے، لڑتے ہوئے، دشمنوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے، میرا پیغمبر مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے دکھتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں الرحیق المختوم ہے۔ تو جب میرے پیغمبر کی الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک میرے پاس موجود، بھاڑ میں جائیں یہ بدعتیوں کے خواب اور ان کی باتیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ جناب زلزلے آئیں گے، تو یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، اور ان کے اندر موجود یہ ابواب الفتن، کتاب الفتن، قیامت کی نشانیاں، یہ سارا کچھ یہاں موجود ہے کہ زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی، اور بچے گا کون؟ ایمان والا۔ بچے گا کون؟ گناہوں سے بچنے والا۔ بچے گا کون؟ توبہ اور استغفار کرنے والا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور ایسے ہی بخاری مسلم۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مکمل سنت، سیرت، حدیث سمیت میرے پاس موجود ہیں۔ یہ خوابوں کے سارے وہ لے جو پیغمبر سے دور ہے۔ ہم تو الحمدللہ پیغمبر ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنی سنت، سیرت، حدیث سمیت۔ آپ نے پیغمبر کو مسجد نبوی میں دیکھنا ہے، پڑھیے حدیث۔ آپ نے پیغمبر کو مسجد قباء میں دیکھنا ہے، پڑھیے حدیث۔
آپ نے مسجد نبوی سے قباء تک پیدل جاتے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، پڑھیے حدیث۔ آپ نے پیغمبر کو رات کے آخری پہر اپنے گھر سے نکلتے دیکھنا ہے، پڑھیے حدیث، بلکہ رات کے 12 کے قریب، یعنی آدھی رات کے وقت میں پیغمبر کو اپنے بستر کو چھوڑ کر بقیع قبرستان میں جاتے دیکھنا ہے، پڑھیے حدیث۔ حضرت عائشہ کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھنا ہے، واپسی میں عائشہ کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھنا ہے، اور عائشہ آئی اور دوڑنے کی وجہ سے سینہ دھک دھک کر رہا ہے، پڑھیے حدیث۔ پیغمبر کو غسل خانے میں اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے غسل کرتے ہوئے، تو پڑھیے حدیث۔ کون سی چیز ہے جو آپ کے پیغمبر کی، آپ کی سنت، سیرت، حدیث، آپ کی زندگی کے تعلق سے موجود نہیں؟ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ایسا کوئی پیغمبر اللہ نے نہیں بھیجا جو بھیجا اللہ نے جناب بی بی آمنہ صاحبہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج صدیاں گزر گئیں، کعبہ کے رب کی قسم حدیث پڑھیے، آپ کی آنکھوں سامنے آج بھی بدر اور احد کا میدان ہوگا۔ تو یہ سب خواب اور یہ خواب کی باتیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے یہ لوگ، یہ وہی طارق جمیل ہے نا کہ جس کو جنید جمشید کے طیارہ حادثہ کیس میں دنیا فانی سے گزرنے سے پہلے اس کو میسج آ گیا تھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو یہ گھڑنتو خواب ہیں جو کتابوں میں بھی بھرے ہوئے ہیں اور جناب ان کی زبانوں پر بھی بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔